جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. راشد ولی جنجوعہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اب ہم معاملہ ڈیفیوز ڈی ایسکلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا جو ایران نے تازہ اٹیک کر دیے ہیں سب کے بعد کہ امریکہ نے آ کر ان کی نیوکلیر سائٹس پر اٹیک کیے، ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل پر میزائل داغنے شروع کر دیا، آپ کہاں جاتی ہوئی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران ڈیفائنٹ ہے، امریکہ کولیوڈنگ ہے، اور اسرائیل ایک اٹیکر ہے، اور وہی سچویشن ہے. ایسکیلیشن کی طرف ہی معاملات جا رہے ہیں، اور اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایرانینز ان کے پاس آپشن صرف بیلسٹک میزائل داغنے کے علاوہ دوسری کوئی آپشن ہے نہیں ہے. اور امریکیوں نے جو یہ حملہ کیا ہے، اس نے ایک نئی ڈائمینشن اس جنگ میں ڈال دی ہے کہ وہ دنیا کو پتا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے، مگر اس وقت تو وہ ڈائریکٹلی جب انوالو ہوا ہے تو وہ ایک فریق بن گیا ہے بیچ میں. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران کے پاس کیا آپشن ہے. جو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا ان کی ایک ریزولوشن بھی آئی ہے پارلیمنٹ. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 ہفتے کا ٹائم دے کے 2 دن میں اٹیک کر دیا، اتنی جلدی کیا تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ یہ کچھ ہمیں سمجھائے گا، یا اٹس اے پارٹ آف اسٹریٹجی کہ دھوکہ دینا تھا تاکہ سب ریلیکس ہو جائیں؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پارٹ آف دیئر اوور آل اسٹریٹجی تھی کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. سرپرائز اچیو کرنے کے لیے اس طرح کی چیز وہ کرتے ہیں. اور کل بھی اسٹریٹجک لیول پہ بھی انہوں نے ان کی 2 ٹکڑیاں گئی تھی، ایک B-2 کی دوسرے راستے پہ اور ایک پیسیفک. اور جو آئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عراق اور ایران کا جو بارڈر ہے وہاں سے انہوں نے آ کے اپنا آرڈننس گرایا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب دیکھیے اس میں جو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو پروفیشنلز ہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، جوائنٹ چیفز آف سٹاف امریکہ کے، وہ یہ تھوڑے سے محتاط تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یقینی طور پر ہمارے پاس کوئی ایکچوئل ڈیمیج کی اطلاع نہیں ہے. ٹرمپ صاحب تو اپنے ریٹرک میں وہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میک ایران گریٹ اگین نہیں کرنا چاہتے وہ ایرانی، تو پھر رجیم چینج کیوں نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نیت ان کی ادھر ہی تھی کہ وہ رجیم چینج کی طرف جائیں. مگر دیکھیے رجیم چینج کی بڑی پرابلمز ہیں. رجیم کولیپس پہلے ان کا ایم لگ رہا تھا اسرائیل کا، کہ اتنی بمباری کرو کہ اندر سے کوئی انٹرنل امپلوژن آ جائے اور اس کے بعد کوئی اپوزیشن اٹھ کھڑی ہو. مگر اپوزیشن اس وقت ایران کے اندر موجود نہیں ہے، باہر کچھ لوگ انہوں نے کلٹیویٹ کیے ہوئے ہیں. تو رجیم چینج کا کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے گراؤنڈ ٹروپس لانے ہوتے ہیں اور ایک ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے کہ نیا رجیم جو آپ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. جے ڈی وینس کا بیان بالکل وہ کہتے یہی ہیں، بٹ جب ایکشنز کی باری آتی ہے تو پھر ایسکیلیشن جب جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے اس چیز کو ختم نہیں کر سکیں گے. ایران اگر اس وقت تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہوپ ہے کہ وہ واپس اس سٹیج پہ چلے جائیں جو ایک سٹیج پہ JCPOA آپ کو معلوم ہے کہ یورینیم کی افزودگی کا ایک لیول تھا، دونوں فریق اس پہ راضی ہو جائیں تو تب بات بنتی ہے. مگر وہ ڈپلومیٹک آپشن ہے جو میں نہیں سمجھتا اس وقت بروئے کار لائی جا رہی ہے. راشد صاحب، اب ذرا تھوڑی سی یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی وار اسٹریٹجی کے اوپر بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. GBU-57 میزلز کا استعمال پہلی دفعہ کیا گیا دنیا کے اندر، اس کے بعد B-2 طیارے تھے ان کا استعمال کیا گیا، کافی ہیوی آرسنل تھا جس کا استعمال کیا گیا. امریکہ جو ہے اب وہ کھلے عام اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از آن دا فور فرنٹ ناؤ بینگ ڈسکسڈ گلوبلی. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران اتنی سخت رکھتا ہے کہ اب وہ امریکہ کے ساتھ 1-on-1 فائٹ کر سکے؟ کیونکہ ایران کا موقف اس اٹیک کے بعد یہ ہے کہ جو امریکہ کی تنصیبات ہیں خطے کے اندر دیگر ممالک میں، جارڈن کی بات کی جائے، عراق کی بات کی جائے، باقی ممالک کی بات کی جائے، ان کو نشانہ بنائے گا. تو کیا ایران ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اور اگر بنائے گا تو انہی میزلز کے ساتھ بنائے گا، فتح 1 سے، سجیل سے، یا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب دیکھیے، جب آپ ریٹیلیٹ کرنے کی ان کے پاس آپشن بڑی محدود ہیں. ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں اور باقی نہ ان کے پاس ایک افیکٹو ایئر فورس ہے، نہ ہی کوئی مؤثر نیوی ہے. نیوی ان کی چند سبمرسیبلز ہیں، 1-2 پرانی سب مرینز ہیں جو سینکشنز کی وجہ سے اس وقت سیریس مینٹننس کے مسائل سے دو چار ہیں. ایئر فورس تو ورچولی نان فنکشنل ہے.
تو رہ دے کہ ان کو یہ بیلسٹک میزائل کا سٹاک پائل ہے، اور یہ سٹاک پائل بھی لگ بھگ 3000 کے قریب تھا. اب جتنے سالوز وہ پھینک چکے ہیں اب وہ ڈپلیٹ ہو چکا ہوگا، اور وہ ان کے پاس جوں وہ فائر کرتے جائیں گے وہ ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے. تو راشد صاحب پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیوچر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور ایلائی ملک جو ہے وہ ایران کی حمایت میں ایسے فور فرنٹ پہ آئے گا جیسے امریکہ اسرائیل کے لیے آیا؟ یمن نے آئی تھنک کہا ہے آنے کا. دیکھیے یمن تو وہ پہلے بھی اس میں انوالو تھا. ادھر تو ہوتیز کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ وہ باب المندب کو ان کو بلاک کرنے کی ایک آپشن تھی. مگر دیکھیے آبنائے ہرمز اور باب المندب کی طرف اگر جائیں گے تو خلیجی ممالک کو نقصان ہوگا، چین کو نقصان ہوگا، ہم جیسے ممالک کا ہوگا جن کے پاس اسٹریٹجک سٹوریجز نہیں ہیں. چین بھی اس پہ جو کہ اس کے پاس اسٹریٹجک سٹوریج ہے. تو اس کا مطلب کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس سے دوست ممالک ہی زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ میرا سوال ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ بھائی نیوکلیئر ہتھیار ہونے چاہیے، لیکن اگر اپنے اب آپ جنگوں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، ملکوں کی سیفٹی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جس ملک کے پاس ہتھیار ہوں گے وہ ملک اپنے آپ کو محفوظ سیف محسوس کرے گا. مجھے ایک چیز بتائیے گا، ایران نہیں رکھ سکتا نیوکلیئر ویپنز، لیکن اسرائیل رکھ سکتا ہے، جس کی ہم نے پوری جینوسائیڈل اپروچ دیکھی ہے. آپ ڈیکیڈز دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پر وار کرائمز کا سلسلہ جاری ہے. یو این کے کسی چارٹر کو، یو این کی کسی ریزولوشن کو، کسی بھی آپ جنیوا کنونشن کی بات کر لیں، کسی بھی رولز ریگولیشن کو وہ کنٹری نہیں مانتی ہے، لیکن امریکہ کی حمایت سے وہ جس پر چاہتے ہیں حملہ کروا دیتے ہیں. اب کیا یہ سلسلہ بن جائے گا کہ جس کا دل کرے گا اسرائیل شکایت لگائے گا امریکہ کو اور امریکہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا اور اٹیک بھی کر دے گا؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. امریکہ اور اسرائیل آپ سمجھیں کہ وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے اور ایک ہی ملک کا نام، ایک ہی آئیڈیالوجی بھی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نان پرولیفریشن ٹریٹی، تو عالمی برادری نے ایک ڈیسیجن کیا ہوا ہے کہ جو این پی ٹی کے ممبرز ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ڈس آرمامنٹ کی طرف بھی تحریک چل رہی ہے، کیونکہ این پی ٹی کے 3 جو پلرز ہیں اس میں ایک آرمز کنٹرول اور ایک ڈس آرمامنٹ ہے. ڈس آرمامنٹ میں جو ٹی پی این ڈبلیو ہے، ٹریٹی فار پریونشن آف نیوکلیئر ویپن 2017 میں سائن کچھ ممالک نے کی ہے. ایک تحریک چل رہی ہے کہ ڈس آرم کیا جائے جن کے پاس ہیں وہ بھی. مگر ڈس آرمامنٹ کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورسز ٹریٹی بھی ختم ہو چکی ہے. تو ورچولی مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. جن کے پاس یہ جوہری ہتھیار ہیں جو این پی ٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ اس وقت کسی اور کو اس کلب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتے. اور خاص طور پہ ایران کے کیس میں جو پیرانوائڈ ہے اسرائیل، اور کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون وہاں پہ رجیم ہے ایران میں، اور اس کو تو بہت پہلے سے درپے ہیں اس کے نیوکلیئر کیپیبلٹی کے. اور اب جب کہ ان کو کوئی شک تھا کہ وہ اس کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو وہ اس کو ابھی بالکل انہوں نے یہ اٹیکس کر کے ختم کرنے کی ٹھانی ہے. ٹھیک ہے راشد ولی جنجوعہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کافی تفصیل کے ساتھ ایران اسرائیل کانفلکٹ جو ریسنٹ آفٹر دی ریسنٹ یو ایس اٹیک ہم نے ڈسکس کیا.